اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ گناہوں میں مبتلا ہے، یقیناً جب گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ تو برائی کر ہی رہی ہوتی ہے، والدین کے ساتھ بھی جو ہے حق تلفیاں ہو جاتی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اب والدین جو ہے وہ نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، تو کیا اس میں والدین کی غفلت شامل ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ ماشاء اللہ الکمہ، آپ تو ہمیشہ سے ہی اس طرح کا منفرد ٹاپک لے کر آتی ہیں جو کہ معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناتی ہوں جو کہ ایلوبریٹ کریں گے ہم اس کو آگے چل کے، کہ ایک جنگل ہوتا ہے اور وہاں سارے جانور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جراف ہوتا ہے یلو کلر کی، جس کی کلر ہوتا ہے اور وہ گردن اس کی بہت لمبی ہوتی ہے، ٹانگیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، اسے دور سے جو ہے وہ ایک دھواں سا نظر آتا ہے، تو وہ سب کو انفارم کرتا ہے، چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ مجھے ایک کالے رنگ کا دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شیر سمیت جتنے جانور ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اور وہ بار بار ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ دھواں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دھواں ہے وہ ان قریب ہمارے پورے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا، اور جیسے ہی وہ دھواں قریب آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ دھواں ہی نہیں تھا، بلکہ وہ نیچے سے آگ جو تھی وہ کسی چیز سے پکڑی تھی، اور جنگل کو جو ہے وہ چاروں طرف سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب شیر سمیت جتنے جن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے عقل مند جانور، جس میں الو بھی آتا ہے، الو کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل کا وکیل ہوتا ہے، سب کے سب پریشان ہوتے ہیں کہ اب آگ جو ہے وہ ہمارے سر پر پہنچ چکی ہے اور اب کوئی بھی ہمیں اس آگ سے جلنے سے بچا نہیں سکتا۔ تو اتنے میں ایک چھوٹی سی چڑیا، دیکھا ہوگا آپ نے، جسے ہم اکثر اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں، اورنج کلر کی اس کی چونچ ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے وہ قریب ہی ایک چشمے سے اپنے منہ میں پانی بھرتی ہے، اور پانی بھر کر جو ہے وہ اس آگ کے اوپر لے جا کے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو سارے جو جانور ہوتے ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم جو پانی ڈال رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو، یہ کیا تماشا کر رہی ہو، اس سے آگ نہیں بجھنے والی۔ تو وہ جو چڑیا ہوتی ہے وہ بڑے پرسکون اور طمانینت بھرے انداز میں کہتی ہے کہ میں اپنی سی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے یہاں پر یہ سٹوری اس لیے سنائی کہ ہمارے یہاں جیسے کہ رخشندہ صاحبہ نے فرمایا کہ پیرنٹس پریشان ہیں، اور فی زمانہ دیکھا جائے تو واقعی میں پیرنٹس، ہر دوسرا جو جوڑا ہے وہ اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک بلیم گیم چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے کر دیا اس کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ کہتی ہے کہ اس نے کر دیا اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اور اکثر مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے یہ کہہ کر جو ہے وہ نظر چرا لیتے ہیں کہ کیونکہ اب میری بیوی اس قابل نہیں ہے تو بچے تو اس طرح سے ہوں گے ہی۔ تو میں ان مرد حضرات کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ آپ کیوں نہیں اس چڑیا والا کردار ادا کرتے کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کریں، ایٹ لیسٹ جو آپ کے اس میں بن سکتا ہے، جو آپ سے بن پڑ سکتا ہے، کم از کم آپ وہ تو کریں بچوں کے لیے۔ یہ کہہ کے فارغ التحصیل نہ ہو جائیں کہ بھئی میری تو بیوی ہی اس قابل نہیں ہے تربیت کے، تو وہ تربیت کیا کرے گی، اور میرے تو گھر کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے۔ ایٹ لیسٹ جو تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے وہ آپ ان کی تربیت کے لیے کریں۔ اور یہاں آپ نے اس سٹوری میں ایک جراف کی، میں نے جو شروع میں ذکر کیا تھا، وہ جراف جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے دادا دادی ہوا کرتے تھے، جو ہمارے پیرنٹس کو آنے والے پرابلم سے بتایا کرتے تھے، ان کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ اب یہ پرابلم آنے والا ہے، بچوں کو اس سے بچا لو، اب یہ فتنہ اٹھنے والا ہے، بچوں کو اس سے بچا لو۔ اپنی کہانیوں کے ذریعے دادیاں اپنے پاس سلایا کرتی تھیں، دادا جو ہے وہ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، دیگر پرانے قصے سنایا کرتے تھے، اس سے بچے بہت کچھ سیکھا کرتے تھے۔ اور اب یہ ہونے لگا ہے کہ وہ جو جراف کو جس طرح مذاق اڑایا تمام جانوروں نے، تو ہم بھی اسی طرح اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا مذاق کیا تو اڑا ہوتا ہے، یا پھر ہم ان کو اٹھا کے بالکل سائڈ میں کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت پرانے زمانے کے لوگ ہیں، تو ان کے جو سنے سنائے جو قصے ہیں یہ 10,000 مرتبہ ہم سن چکے ہیں، تو دوبارہ سننے کا کیا فائدہ۔ اب یہاں پر آپ نے بات کی تھی کہ بے راہ و روی جو ہے وہ معاشرے میں کیوں پھیل رہی ہے، تو میں اسی سٹوری کو آگے بڑھاؤں گی کہ سب سے پہلی وجہ جو نوجوان نسل میں بے راہ و روی کا جو ایک مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا بلیم گیم۔ دیکھیے کوئی ایک بندہ، یقیناً جوڑے میں سے کوئی ایک بندہ زوجین میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، یا تو کہیں بیوی سمجھدار ہوتی ہے اور کہیں شوہر سمجھدار ہوتا ہے، اور یہ ایک قانون فطرت ہے کہ جو سمجھدار زیادہ ہوگا اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میرا پارٹنر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے تو اس لیے بچوں کی تربیت اب اگر خراب ہو گئی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ٹرائی کرنے کا دروازہ تو کھلا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کریں بچوں کو بچانے کے لیے اس آگ سے، جو دنیا کی آگ نہیں ہے بلکہ وہ جہنم کی آگ ہے۔ کیونکہ جہاں بات کریکٹر کی آ جائے، جہاں بات ایٹیٹیوڈ کی آ جائے، جہاں بات ایٹریبیوٹ کی آ جائے، تو وہاں پر حساب و کتاب بھی ہوتا ہے۔ اور دنیا جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، ہم سب
دنیا کے اندر رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کس طرح خون سفید ہوتے ہیں, کس طرح خود غرضیاں ہوتی ہیں, اور کس طرح جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو پامال کیا جاتا ہے, رشتوں کو, جذبوں کو پامال کیا جاتا ہے. یہ تو دنیاوی طور پہ ہمارے امتحانات ہوتے ہیں, آخرت کا امتحان اس سے بڑھ کر ہے. اور وہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے اپنے گھر پر, اور عورت جو ہے وہ حاکم ہے اپنی اولاد پر اور اپنے شوہر پر, اپنے شوہر کے مال پر اور اس کے گھر اور اس کی عزت پر. تو یہاں پر دونوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ہم کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے. لیکن ہاں, اگر میں سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں اور اگر میں فطری پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, تو بچہ جس وقت ماں کے پاس آتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ جس طرح وہ 9th month اس کو اپنے اندر رکھ کے پالتی ہے اور پھر اس کو سینچ کر باہر نکالتی ہے, وہ ایک بہت جتنا بھی کہا جائے کہ وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے, وہ مطلب ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں. اور اس کے بعد جب وہ اسے دنیا میں لے کر آتی ہے تو وہ اس چیز سے صرف نظر کر لیتی ہے کہ میرا بچہ جس کو میں اتنی محنت سے اور محبت سے اور اتنی تکلیف اٹھا کر دنیا میں لے کر آئی ہوں, کل کو اگر یہ اس کالی آگ جو جہنم کی آگ ہے, سیاہ آگ, اگر یہ اس کا شکار ہو گیا تو آخر میں میرے ہاتھ کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو وہ بچہ جو بالکل سائیکالوجی کے اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, بچہ جو ہے نا جو بالکل حساس ایج ہوتی ہے, بالکل چھوٹی سی ایج, جس میں اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے سوائے اس کام کے کہ بس مجھے اپنا پیٹ بھرنا ہے دودھ سے, اس ایج میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ماں کو اس بچے کے قریب کیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ باپ کو بھی وہ بچہ نہیں جانتا, باپ بھی اسے اپنی ماں کے توسط سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے. ماں بتاتی ہے کہ یہ تمہارے بابا ہیں, یہ تمہارے والد ہیں, یہ تمہارے پاپا ہیں. اگر اسے کوئی یہ بتانے والا نہ ہو تو وہ اپنے باپ کو بھی نہ پہچانے. سب سے پہلے جو بچہ کسی سے فیملیئر ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ہوتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ 100+ ہو جاتی ہے. اگر باپ کے کندھوں پر 100% ذمہ داری ہے تو ماں کے کندھوں پر 200% ذمہ داری آ جاتی ہے. اس حقیقت کو جو خواتین تسلیم کر لیتی ہیں وہ اپنے بچوں کو نہ صرف دنیا کے پرابلم سے بلکہ جہنم کی آگ سے بھی بچا لیتی ہیں. اور میں کیونکہ خواتین سے سیشنز وغیرہ کرتی رہتی ہوں تو یہ جو کمپلیننگ سسٹم ہے بہت زیادہ کہ شوہر ایسا اور ویسا, دیکھیں ہر کسی کے ساتھ معاملات زندگی میں ہوتے ہیں, لیکن ان کو اپنے سر پہ سوار کر لینا اور پھر بچوں کے سامنے باپ کا جب نہیں ہوتا گھر میں, اس کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا کہ جس سے ایک تو بچوں کا جو دل ہے وہ باپ سے خراب ہو جائے, وہ اپنی آخرت تباہ کروا بیٹھے. دوسرا یہ کہ ان کی جو کردار کے اندر جو ایک محرومی آ جاتی ہے باپ کی طرف سے, وہ محرومی پھر کوئی اور فل نہیں کر سکتا. نہ ان کا کوئی ایسا چاچا ہوتا ہے, نہ کوئی ایسا ماما ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو اس پرابلم کو جو ہے وہ صحیح سالو کر سکے. اب میں تھوڑا سا فیکٹرز کی طرف آتی ہوں, وہ کمپوننٹس اور وہ پرابلمز کی جن کی وجہ سے جو ہے نا بے راہ و روی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ والدین کا تربیت کو سمجھنا. جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں, بلکہ پیرنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ والدین کی تربیت. اگر والدین کی تربیت نہیں ہو رہی ہے اس معاشرے میں تو آپ کیسے یہ بات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں آپ کی نسل نو جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی اور تربیت اس کی بہت اچھی ہو جائے گی. سب سے پہلے جو جوڑے کی آپ شادی کروا رہے ہیں, جس کو آپ زوجین کے بندھن میں باندھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کے پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں کو ان کے تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ سکھا کر شادی کریں. خدا را صرف ننے مننے کاکوں کی شادیاں کر کے یا صرف ڈگریاں دلوا کر شادی کر کے, پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, ایک دوسرے کی جذبات کی قدر کس طرح کرنی ہے. جب یہ تمام معاملات ہوتے ہیں اور وہ والدین بنتے ہیں تو وہ ایک انکمپلیٹ کریکٹر کے والدین ہوتے ہیں, اور پھر وہی جو نامکمل پن ہے وہ اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ والدین کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے فی زمانہ کہ تعلیم اور تربیت ان کا ایک پیج پر ہونا بہت لازمی ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے تعلیم کو الگ کر دیا, تربیت کو ہم نے الگ کر دیا. تعلیم اور تربیت الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر ہم تعلیم دلواتے ہیں صرف بچے کو تو تربیت اگر اس کی نہیں ہے تو وہ تو بالکل ہی فیلئر پروڈکٹ ہے, وہ تو چلے گا ہی نہیں. لیکن اگر آپ نے پھر بھی تعلیم نہیں دی اور اس کو تربیت آپ نے اچھی کر دی تو وہ پروڈکٹ کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے وہ جگہ معاشرے میں بنا لے گی. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اس لیے بہت زیادہ لازمی ہے, دونوں کا ایک پیج پر ہونا لازمی ہے. اسی طریقے سے جو والدین ہیں تربیت کے معاملے میں ان کا ایک ڈائریکشن کے اندر دیکھنا بہت لازمی ہے. یہ نہ ہو کہ والد جو ہیں وہ مشرق میں کھڑے ہوئے ہوں اور والدہ جو ہیں وہ مغرب کی پیروکار ہوں. والد جو ہیں وہ ان کی داڑھی ہے اور وہ دین کو فالو کر رہے ہیں, اور جو والدہ ہیں وہ لبرل بن چکی ہیں. تو اس معاملے میں تو پھر آپ بالکل ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں, بچے کی تربیت آپ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ تو فیض عالم اس وقت ہوگا نا کہ جب والدین
को इन सारी चीजों का और उनकी हसासियत का अंदाजा हो कि तरबियत एक बहुत बड़ा काम है जो हमें मिल के करना है। ये तो जब जी सोचेंगे और एक पेज पे आने की कोशिश करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल ऐसा मामला ही नहीं है। हम अपने अपने बिल्कुल। रास्ते पे, मियाँ अपने रास्ते पर है, बीवी जो है अपने रास्ते पर है, और और बच्चे जो उसकी है वो उसकी वजह मार्च। ना उसकी वजह ये जी। है कि हमारे जो वालिदैन हैं उन्होंने नहीं अपनी किरदार अदा किए, उन्होंने नहीं बताया कि शादी का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना पैदा नहीं करना है। नहीं है, बिल्कुल। अभी बिल्कुल मेरी बहन बिल्कुल। रुखसंदा ने बड़ी अच्छी बात की थी, गालिबन रुखसंदा नहीं की थी, कि बर्थ कंट्रोल के हवाले से मैंने जी बहुत जी सारे जी। केसेस ऐसे देखे कि नशई बाप है, या कहना चाहिए कि वो मतलब शराब की हद तक वो नशा हम्म, करता है, तो उसकी बीवी ने ये डिसीजन लिया कि अब बेशक मैं ज़ाहिर है नहीं शौहर को नहीं चाहिए। मना कर सकती, तो मैं अपने तौर पे सही। जो है वो बर्थ कंट्रोल करूंगी ताकि मैं मजीद जो है वो नामुकम्मल बच्चे पैदा करने से बच जाऊं। मुझे पता है कि मेरा जो शौहर है वो मेरे साथ कोई तरबियत में जो है ना वो किरदार अदा नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर शौहर को ये जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद है कि अगर वो देख रहा है कि 2-3 बच्चों के बाद भी उसकी बीवी में कोई सीरियसनेस नहीं आ रही है, संजीदगी नहीं आ रही है, और वो बच्चे पालने पर जो है वो कुदरत नहीं रखती, उसको नहीं आ रहे बच्चे पालना, तो खुदारा आप सिलसिला औलाद को थोड़ा-सी देर या तो तवक्कुफ कर दीजिए, या फिर इस बारे में आप सीरियसली सोच लीजिए कि अब आप जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो आप जानवर पैदा कर रहे हैं, आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे। क्योंकि जब उनकी तरबियत नहीं होगी, जिस आप एक इंसान को रख लीजिए और जो जिसकी तरबियत नहीं हुई, वो आप एक जानवर को रख लीजिए, दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम होंगी। तो ये जो क्योंकि वैसे भी कहा जाता है ना साइंस की ज़बान में कि जो इंसान है वो सोशल एनिमल है। तो ये सोशल एनिमल पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, कोई ना दुनिया में कोई फ़ायदा होगा, ना आखिरत में कोई फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल लघु अमल हो जाएगा। तरबियत अगर आप उसकी कर देते हैं तो वो आपको समझ लें आपके बच्चे नहीं है, वो आपका ईसाले सवाब तैयार हो रहा है। आपके लिए आपके बच्चे आपके लिए सदका जारिया तैयार हो रहे हैं। ये आपके ऊपर या तो सदका जारिया बनेंगे या फिर ये आपके लिए अज़ाब जारिया बनेंगे।